بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صاحبزادہ سلیل۔ امید ہے آپ جہاں بھی ہوں گے خیر خیریت سے ہوں گے۔ آج 6 دسمبر 2025 ہفتے کا دن ہے۔ آج کی خبروں کے ساتھ ناظرین آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ رات کو پاکستان اور افغانستان کے مابین جھڑپ ہوئی۔ افغانستان کی طرف سے پاکستانی پوسٹ پہ حملہ کیا گیا۔ پاکستان نے جوابی کارروائی میں بھاری ہتھیار استعمال کیے اور ان کی 4 چوکیوں کو نشانہ بنایا اور وہ تباہ کر دی۔ دونوں اطراف سے بھاری ہتھیار کا باقاعدہ استعمال کیا گیا۔ پاکستان کے ڈرونز جو ہے وہ افغانستان میں درجنوں کے حساب سے گھومتے رہے اور کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر جو افغانستان کا تھا وہ تباہ کر دیا ہے۔ جو خبریں آ رہی ہیں کہ 10 سے زائد افغان طالبان فورسز کو ہلاک کیا گیا ہے، جبکہ پاکستان میں 3 شہری جو ہیں وہ شدید زخمی ہیں، جس میں 80 سالہ بزرگ، خاتون اور بچی بھی شامل ہیں۔ اس حوالے سے ناظرین ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ ترکی نے پاکستان میں ڈرون فیکٹری لگانے کا اعلان کر دیا ہے، ایک بڑی خبر ہے، دفاعی شعبے میں پاکستان کی بڑی کامیابی ہے۔ اس حوالے سے ناظرین بات کریں گے۔ ساتھ شمالی وزیرستان میں گورنمنٹ کنٹریکٹر کے جست خاکی کو اس کی بے حرمتی کی گئی۔ شدت پسندوں نے نعرے لگائے۔ جو کنٹریکٹر گورنمنٹ کا تھا وہ انتقال کر گیا تھا اسلام آباد میں، اور نعرے لگا کے جب اپنے آبائی گاؤں آ رہے تھے تو شدت پسندوں نے فائر کھول دی، جس میں ایک بچہ، 4 سالہ بچہ اور خواتین جو ہیں 4 خواتین بیچ میں زخمی ہو گئی۔ ایک 4 سالہ بچہ بیچ میں شہید ہو گیا اور 4 خواتین بیچ میں زخمی ہیں۔ ایمبولنس کو آگ لگا دی گئی۔ اس حوالے سے بات کریں گے۔ ڈیٹیل میں بات کرنے سے پہلے آپ دوستوں سے گزارش ہے، ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا۔ آپ دوستوں کے تعاون سے ہمارا چینل جو ہے وہ لوگ پسند بھی کر رہے ہیں اور دیکھ بھی رہے ہیں، سبسکرائب بھی کر رہے ہیں۔ ناظرین پاکستان اور افغانستان کے مابین کشیدگی شروع سے ہے۔ ایک ہی یک نکاتی ایجنڈا ہے پاکستان کا۔ بہرحال استنبول میں مذاکرات ہوئے، قطر میں مذاکرات ہوئے۔ مذاکرات کی ناکامی کے بعد سیز فائر جو خفیہ معاہدہ سعودی عرب میں ہوا تھا، جو خبریں سامنے آئی تھی کہ دونوں وفود سے، پاکستان اور افغانستان کے وفود سے سعودی عرب نے بات کر لی ہے اور ایک دوسرے کے خلاف فائرنگ نہیں کریں گے۔ رات کو پاکستانی ترجمان کے مطابق پاکستانی سیکیورٹی فورسز کو نشانہ بنایا گیا۔ یہ تیاری پہلے سے افغان طالبان کی تھی کہ حملہ کرنا، مگر پاکستان اس کے لیے پریپیئرڈ تھا، مکمل طور پہ تیار تھا۔ انہوں نے اسپن بولداک کندہار سے چمن بارڈر کو نشانہ بنایا اور ہمارے چمن جو بارڈر ہے اس کو نقصان بھی شدید پہنچایا۔ پاکستانی سیکیورٹی فورسز نے بھاری ہتھیار کا استعمال کر کے ان کو خاموش کرا دیا تھا۔ بعد ازاں انہوں نے بھی بھاری اسلحے کا استعمال کیا۔ پاکستان نے ان کی چوکیوں کو نشانہ بنایا، اسپن بولدک میں اور کندہار میں۔ ان کی چوکیاں تباہ کرنے کے بعد پاکستان نے جو درجنوں ڈرونز بھیجے وہ پاکستان کی سب سے بڑی کامیابی تھی، اور اس کے بعد افغان طالبان نے جو ہے وہ جنگ بندی کا کہہ دیا، کیونکہ پاکستان نے کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر جو افغانستان کا تھا اس پہ ڈرون حملہ کیا اور اس کو تباہ کر دیا۔ اس میں 3 افغان فورسز کے جو جوان تھے وہ بیچ میں ہلاک ہو گئے۔ پاکستان نے بڑی کارروائی کی اور یہ ڈرون رات دیر تک جو ہے وہ افغانستان کی فضاؤں میں جو ہے وہ گھومتے رہے۔ ہم پہلے بھی کہتے آ رہے ہیں ناظرین کہ افغانستان کا فضائی نظام جو ہے نہیں، ان کے پاس نہ ریڈار پراپر ہے، نہ ان کے پاس کوئی ایئر ڈیفنس سسٹم ہے، تو پاکستان آسانی سے وہاں پہ حملے کر سکتا ہے۔ رات کو ہم نے جو ڈرونز دیکھے، ڈرون کی ایک بارش تھی جو افغانستان میں ہو رہی تھی، مگر پاکستان نے زیادہ نقصان وہاں پہ نہیں پہنچایا، اور افغانستان کی درخواست پہ پاکستان نے جنگ بندی کر دی۔ اب جو خبریں آ رہی ہیں، جو ویژول آ رہی ہیں، جو ویڈیوز آ رہی ہیں، اور جو افغانستان سے خبریں آ رہی ہیں کہ 10 افغان طالبان کے فورسز ہلاک ہوئے اور 4 عام شہری جو ہیں وہ زخمی ہیں۔ اب افغان طالبان کی طرف سے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ 6 افراد جو ہیں، 4 بیچ میں سویلین جو ہیں وہ ہلاک ہو گئے ہیں اور 2 بیچ میں جو ہے وہ سیکیورٹی فورسز، جبکہ پاکستانی سائٹ سے ایک خاتون، ایک بچہ اور 80 سالہ بزرگ شخص جو ہیں وہ اس میں زخمی ہو گئے ہیں۔ انہوں نے سویلین آبادی کو نشانہ بنایا۔ تو پاکستان نے رات کو بھرپور جواب دیا اور ان کی توپیں اور ان کی گنیں جو امریکہ چھوڑ کے گیا ہے وہ خاموش ہو گئی تھی۔ سرنگیں انہوں نے نکالی تھی، کوشش کر رہے تھے کہ پاکستانی علاقے میں داخل ہونے کی۔ پاکستان نے ان سرنگوں کو بھی ناکارہ بنا دیا۔ دشمن کی ہر چال سے پاکستان جو ہے وہ بخوبی واقف ہے۔
ان کی 1 مہینے کی پریپریشن پاکستان نے رات کو ہی ختم کر دی جب پاکستان نے ڈرونز بھیجے. ان ڈرونز کے باعث ان کو جنگ بندی کرنا پڑی. ساتھ ہی ناظرین ترکی پاکستان میں ڈرون فیکٹری لگا رہا ہے. ترکی پہ ناظرین پابندیاں تھیں، دفاعی پابندیاں ان پہ لگا دی گئی تھی. انہوں نے پابندی کے جواب میں مقامی سطح پہ جو اپنی پیداوار ہے ڈرونز اس میں اضافہ کیا اور پوری دنیا کو پیچھے چھوڑ دیا ہے. تو پاکستان بھی اس راستے پہ نکل پڑا ہے. اور ناظرین آج کل کی جنگ یہ یوکرین نے ہمیں بتایا اور ایران نے ہمیں بتایا اور پاکستان نے پوری دنیا کو بتایا کہ جنگیں کیسے لڑی جاتی ہیں. پہلے ہم نے دیکھا یوکرین جب رشیا نے حملہ کیا تو ایسا لگ رہا تھا کہ یوکرین 1 ہفتے میں جو ہے وہ روس ہڑپ کر لے گا. 3-3.5 سال ہو گئے یوکرین مسلسل لڑ رہا ہے. 4تھا سال ہے مسلسل وہ لڑ رہا ہے. وہ کس بنا پہ لڑ رہا ہے؟ یورپ کی مدد، امریکہ نے اپنی مدد روک دی اور بیچ میں وہ ڈرون جو ہے وہ استعمال کر رہا ہے. بڑا نقصان جو ہے وہ روس کو ڈرون کے ذریعے دیا ہے. ان کے ایسے طیارے تباہ کیے جو ایٹمی وار ہیڈ لے کے جا سکتے تھے. 5 سے 7 ان کے ایسے طیارے تباہ کیے. تو بڑی کامیابی ان کو ڈرون سے ملی اور وہ جنگ کو لمبا کھینچنے میں کامیاب رہے. اس کے بعد ہم نے بیلسٹک میزائل میں دیکھا کہ اسرائیل نے ایران کو جو ہے وہ 3-4 دن 5 دن تو لگے رہے دبا کے. ایران بالکل ان کی افواج، ان کے چیف آف آرمی سٹاف، ان کے بعد نائب، ان کے بعد تیسرا، کسی کو نہیں چھوڑا، سائنٹسٹ کو بھی نہیں چھوڑا. اتنے حملے کیے. مگر آخر میں ہم نے دیکھا کہ 12-13 روزہ جنگ میں جب آخری ہفتے کی جنگ تھی وہ بیلسٹک میزائل جو انہوں نے فائر کیے ایران نے اس نے تباہی مچا دی تھی. پھر پاکستان نے دنیا کو بتایا کہ 200 سے 300 کلومیٹر پہ بھی دنیا کے طیارے جو ہیں، دشمن کے طیارے جو ہیں وہ گرائے جا سکتے ہیں. پاکستان نے PL-15 J-10C میں فائٹر جیٹ 4.5 جنریشن میں PL-15 کو بیانڈ ویژول رینج میزائل کو استعمال کرتے ہوئے BVR اور دشمن کے 7 فائٹر جیٹ کو گرایا. تو یہ تینوں ایسی جنگیں کہ دنیا کے لیے مثال ہے. اب اس میں سب سے بہترین ڈرونز، بیلسٹک میزائلز آپ کے پاس جتنے ہیں اور BVR میزائلز، یہ دنیا کے جنگ جو ہے ایک تو پاکستان نے وہ کنسیپٹ ہی ختم کر دیا کہ اب ڈاگ فائٹ ہوگی. ایک فائٹر جیٹ دوسرے فائٹر جیٹ کے پیچھے آگے پیچھے ہوتا رہے گا اور اس کم بیک میں جو ہے جو بھی تگڑا ہوگا وہ گرا دے گا. بس آج کل وہ فائٹر جیٹ چاہیے اور وہ PL-15 BVR میزائل یا PL-17 یا PL-21 BVR میزائلز ہو، اس کا دور ہے. اسی طرح بیلسٹک میزائل کا اور ہائپر سونک میزائل کا دور ہے، سپر سونک میزائل کا دور ہے. ساتھ ناظرین ڈرون کا دور ہے. ڈرون آپ کے پاس ہوں گے تو آپ دنیا کو پچھاڑ سکتے ہیں. پاکستان الحمدللہ اس راستے پہ نکل پڑا ہے. یوکرین اور ناظرین ہم نے دیکھا ہے کہ یوکرین اور آذربائیجان کے وار میں ہم نے دیکھا ہے کہ جو ترکی کے ڈرون تھے اکنجی اور TB2 باختر، وہ ڈرون ہم نے دیکھا کہ اس نے کیسے تباہی مچائی. تو اب ڈرون کا دور ہے اور پاکستان اس راستے پہ چل پڑا ہے اور یہ ترکی کے ساتھ ترکی دنیا میں بہت آگے چلا گیا ہے ڈرون میں. اسی لیے انڈیا پہ جو ہم نے ڈرون وغیرہ چھوڑے اس سے بھی ان کی کافی تباہی ہوئی تھی اور وہ ترکی کے ساتھ، ترکی سے بڑا پریشان بھی ہے کہ وہ بنگلہ دیش کو بھی ابھی ڈرون فراہم کر رہا ہے، ڈیفنس سسٹم بھی اس کو دے رہا ہے. تو پاکستان اور ترکی کے تعلقات تو ہمیشہ برادرانہ رہے ہیں. یہ فیکٹر کے آنے کے بعد پاکستان کو ضرورت بھی اس کی تھی کہ پاکستان اس ڈرون میں خود کفیل ہو جائے اور پاکستان اس کا دفاعی شعبہ جو ہے وہ اس سے منسلک ہے. جو جدید ڈرونز کی تیاری ہے یہ دفاعی شعبے میں سب سے اہم ہے. اس سے پاکستان کا دفاع مزید مضبوط ہوگا اور دنیا کی کوئی طاقت آپ کو زیر نہیں کر سکتی اگر آپ کے پاس ترکی جیسے بہترین ڈرونز آپ بنا پاتے ہیں جو وار ہیڈ بھی لے کے جا سکتے ہیں. تو یہ ایک بہترین عمل ہے جو پاکستان اس ٹائم پہ ترکی جو ہے وہ پاکستان میں کرنے جا رہا ہے اور یہ پاکستان کے دفاعی شعبے کو آگے لے کے جائے گا. اور یہ سفر یہاں سے شروع ہو رہا ہے. جیسے 1994 میں پاکستان نے چین کے ساتھ جو ہے وہ JF-17 تھنڈر کی بنیاد رکھی. 2010 میں ہم نے پھر بیڑے میں شامل کیا. آج پاکستان اس مقام پہ آ گیا ہے کہ دنیا کو فائٹر جیٹ فروخت کر رہا ہے. دنیا کے ان 7 ممالک میں پاکستان شامل ہو گیا ہے، اس میں خود کفیل ہو گیا ہے. پاکستان JF-17 Block 3 Block 2 یہ خود بنا رہا ہے، JF-17 تھنڈر.
تو یہ پاکستان جو ہے اس شعبے میں بھی آگے جا کے ان ڈرونز کو پھر جو ہے وہ دنیا کے دیگر ممالک پہ فروغ بھی کرے گا اور پاکستان اپنے دفاع کو مضبوط بھی کر پائے گا۔ ناظرین، شمالی وزیرستان میں جو گورنمنٹ کا کنٹریکٹر ہے اس کا انتقال ہو گیا تھا اسلام آباد میں۔ جو شمالی وزیرستان کا علاقہ ہے خدی خیل سے ان کا تعلق ہے۔ بادشاہ میر خان اسلام آباد میں انتقال کرنے کے بعد آبائی گاؤں اس کو لایا گیا۔ ناکے لگا رکھے تھے حافظ گل بہادر گروپ ان کے شدت پسندوں نے کہ گورنمنٹ کا کنٹریکٹر ہے، یہ تو گورنمنٹ کے کنٹریکٹرز اور سیکیورٹی فورسز اور ریٹائرڈ فورسز کو نہیں چھوڑتے ہیں، وہاں پہ ان کے خلاف کارروائی کرتے ہیں۔ تو یہ بنو کے علاقے میں جیسے یہ داخل ہو رہے تھے تو انہوں نے جو ہے بکا خیل میں، بکا خیل جب یہ ایمبولینس پہنچا تو انہوں نے ناکے لگائے تھے اور انہوں نے فائرنگ کھول دی، اندھادھند فائرنگ جو ہے وہ کھول دی، جس سے ایک تو 4 سالہ بچہ جو ہے وہ شہید ہو گیا۔ 4 خواتین اور بچوں پہ بھی رحم نہیں کی ہے۔ جس سے خاکی ایک بندہ انتقال کر گیا یار، اس کی موت ہو گئی ہے، موت ہونے کے بعد بندہ اس کے خلاف بات تک نہیں کر سکتا کسی کے خلاف، آپ نے اس کی بے حرمتی شروع کر دی، ایمبولینس کو جلایا گیا۔ تو جیسا کہ ناظرین ہم کہتے ہیں کہ بنو شدت پسندوں کا گڑھ بن چکا ہے۔ یہاں پہ 130 132 پاکستان سیکیورٹی فورسز اور پولیس پہ کواد کاپٹر اور ڈرون حملے شدت پسندوں نے کیے ہیں صرف ایک ضلع میں، اور ان کی اکثریت حافظ گل بہادر گروپ کی بنو میں، شمالی وزیرستان، جنوبی وزیرستان یہاں پہ کافی زیادہ ہے۔ آگے ان کے خلاف جو پلان نظر آ رہا ہے کہ ان کے خلاف باقاعدہ ایک فل سکیل آپریشن کیا جائے گا۔ دوسرا، پاکستان سیکیورٹی فورسز کے پاس کوئی راستہ نہیں، افغان طالبان سے بات کرنی پڑے گی، وہ مکمل طور پہ ان کو سپورٹ کرتے ہیں۔ کل بھی ہم نے کہا تھا بٹھانا ہے، ان کو راضی کرنا ہے، سفارتی سطح پہ کرنا ہے، پڑوسی ممالک کے ذریعے ان کو پریشرائز کرنا ہے، یا ان پہ سٹرائک کرنی ہے، یا شدت پسندوں کے ٹھکانوں کو آپ نے نشانہ بنانا ہے۔ جو بھی کرنا ہے آپ نے کرنا ہے، تبھی یہ شدت پسندی پاکستان سے ختم ہوگی، جب تک آپ افغانستان سے ان کی جڑوں کو ختم نہیں کریں گے۔ وہاں ہزاروں کی تعداد میں موجود ہے جو TTPO ان کو سپورٹ کر رہی ہے۔ کل انشاءاللہ اگلے پروگرام میں حاضر ہوتے ہیں، فی الحال کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔